فبأي آلاء ربكما تكذبان مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم غائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. محترم سامعین کرام، تلاوت کلام پاک کے بعد اب میں آپ حضرات کے درمیان میں مدعو کرتا ہوں فضیلت الشیخ ابو الراز صاحب المدنی حفظ اللہ کو آئیں اور ہم سامعین کرام کو اپنے موعظہ اجلاس سے مستفید ہونے کا موقع دیں. فلیتفضل مشکورا ان یاتی علی النص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔
درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ایک ہفتے کے اندر الحمدللہ یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں، اور آپ کی یہ کثیر تعداد جو اس پروگرام میں شریک ہے، یہ دین کے لیے آپ کی تڑپ اور اللہ رب العالمین کے فرمان کو سیکھنے کی طلب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ آپ کے لیے ایک انعام ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے ہم بیان کر کے اپنی گفتگو شروع کریں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی قوم جب اپنے گھر سے اس لیے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں بیٹھ کر کے دین کی تعلیم سیکھے گی، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنے گی، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مکمل حج کا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہا مکمل عمرے کا، مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو مزید دین کی طرف پلٹائے، دین سے مضبوط رشتہ ہمارا اور آپ کا قائم کرے، اور ہمارے دلوں کو مزید دین اسلام کے لیے کھول دے تاکہ ہم دین کی باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ یہ مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے تذکیر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، کیوں؟ فإن الذکرى دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک جگہ کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جائے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کم بڑی اعجاز کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے تعالوا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، اجلس بنا، ہماری اس مجلس میں بیٹھو، نؤمن ساعتن، تاکہ تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئیں، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے ایمان کو چارج کر لیں اور ایمان کو بڑھا لیں، اس کے اندر بڑھوتری کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے اس فضیلت سے ہم سب کو بہراور کرے، اور ہم سب کی جھولیوں کو اور دامن مراد کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے، اچھائیوں سے، بھلائیوں سے بھر دے، اور ہم سب کے نیکیوں کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچائے اور ان کو بھی اس ثواب سے محروم نہ کرے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس کے لیے جس عنوان پہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے، ہمارا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ جہاں مسلمان ہوں اور صحیح العقیدہ لوگ ہوں، ان کے سامنے اگر نماز کی اہمیت کے اوپر تقریر کی جائے
یا بے نمازی کی قباحت کے اوپر تقریر کی جائے تو اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہے، اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو یعنی سماج میں اور معاشرے میں اس بات کی اگر اب بھی ضرورت ہے کہ ان کو نماز کی اہمیت اور بے نمازی کی قباحت بیان کی جائے تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے، اور اس سے بڑا افسوس کا مقام اور کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ سمجھیے، اسلام میں دوسرے نمبر پر جو عبادت ہے وہ عبادت نماز ہے۔ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اگر نماز ترک کرتا ہے، ایک پوائنٹ سمجھیے، نماز چھوڑنے کی قباحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں کسی شرابی کو قبول نہیں کرتے، کسی چور کو قبول نہیں کرتے، بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں، رشتہ داری کا اور دوسری چیزوں کے تمام تعلقات اس کے ساتھ بحال رکھتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ چیز جو کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یا اگر ہم سوچتے بھی ہیں بے نمازی کا انجام، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک حدیث ہماری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بے نمازی ہے وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، حامان کے ساتھ نمازی کا انجام، اس سے اور برا کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، امیہ ابن خلف کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے سنی ہے تو یقین مانیے یا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم حدیث کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا پھر ہم سستی کے شکار ہیں، اور اگر سستی کے شکار ہیں تو غفلت کی چادر کو اپنے یہاں سے اٹھا کر کے پھینک دیجئے اور قرآن اور حدیث کے اوپر پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ اہمیت کو گھٹانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چلو اگر مان لیجئے کہیں پہ یہ کہیے کہ بے نمازی کافر ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، نہیں وہ کافر کیسے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ پڑھنے والے ہیں، اس کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی کئی ایک دلیلیں آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بے نمازی کیسے کافر ہے۔ پہلے دیکھیے، ائمہ اربع امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ الجمیع، یہ چار ائمہ ہیں جو متبوع ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ چاروں اماموں میں سے تین امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو ایک چانس دیا جائے گا توبہ کرنے کا، بلا کر کے بیٹھا کر کے اس کو سمجھایا جائے گا توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے یقتل، مسلمان کی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ردت، اس لیے کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ کس کا قول ہے؟ امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو جیل کے اندر رکھا جائے گا ٹل ڈیتھ، یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور اس کے بعد مر بھی جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، یوں ہی اس کے لاش کو چھوڑ دیا جائے گا، چیل کوے جو چاہے اس کے لاش کو کھا لے، اس کے حرمت کا مسلمانوں کے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ چاروں اماموں کی بات ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ چاروں
اماموں کی بات ہوئی۔ اب یہاں سوال ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑتا اگر ہے اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ نماز ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ارے 5 وقت کی نماز ہے، جس کی مرضی ہے وہ پڑھے، جس کی مرضی نہیں ہے وہ نہیں پڑھے، سب برابر ہے، نمازی بھی برابر ہے، بے نمازی بھی برابر ہے۔ یہ کیوں؟ اثر قبول کر رہے ہیں لوگ، اثر قبول کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی گھنٹہ بجا لے بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی بجائے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ پوجا پدھتی کا طریقہ ہے، کرے تو کرے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ جان لیجئے، دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین سے کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ یہی رشتہ ہے نا کہ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے۔ مالک نے جو حکم ہم کو دیا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فالو نہیں کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، یا اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم مالک کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اور جب مالک کے فرما بردار نہیں ہیں تو نافرمان ہیں، وہی تو کافر ہے، وہی تو کافر ہے، وہی تو کفر ہے۔ ہم کہیں کہ ہم آپ کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں۔ اچھا، اس کے بعد دلیل دیکھیے، وہ حدیث جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، مشہور روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ فَإِذَا شَهَدُوا، جب وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو مجھ سے اپنے مال کو اور اپنی خون کو وہ بچا لیں گے، الا بحقها، سوائے اسلام کے حق کے۔ غور کیجئے گا، سوائے اسلام کے حق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے میں ان سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے لڑائی کیجئے گا، وہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ کیسے ان سے لڑائی کیجئے گا؟ حضرت عمر ابن خطاب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث سے استدلال کر کے بتلایا، کہا کہ اے عمر سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، سوائے حق کے۔ کیا زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا حق نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں حق ہے، تو اگر وہ دینے سے منع کریں تو ہم اس سے قتال کریں یا نہیں کریں؟ کہا بالکل کریں گے۔ کیا نماز اللہ رب العالمین کا حق نہیں ہے؟ بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو کیا قتال کرنے کی اس زمرے میں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولیے، آئے گا۔ یہ ایک دلیل ہوئی کہ اس سے اگر قتال جائز ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور دلیل لیجئے، جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کا پہلا قافلہ سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ کیا تو پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا، سورۃ توبہ کی چند آیتوں کو لے کر کے۔ اس آیت میں کیا تھا؟ یہی تھا فَإِن تَابُوا، اگر یہ مکہ والے لوگ توبہ کر لیں
غور سے سنیے آیت کریمہ کو، فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، یعنی کوئی مشرک توبہ کرے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کلمے کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا گواہی دے دے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کرے، نماز پڑھے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اس کا راستہ چھوڑ دو، پھر اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی صورت کے اندر دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ آیت کا الٹا ترجمہ کیجئے، اگر توبہ نماز نہ پڑھیں تو کیا وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے؟ بولیے، زکوٰۃ نہ دیں تو کیا وہ ہمارے دینی بھائی ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ آیت کریمہ سے پتہ کیا چلا؟ اچھا، اس سے بھی اور واضح حدیث سنیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیتو عن قتل المصلین، مجھ کو نمازیوں سے قتال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ نمازیوں سے میں قتال نہیں کروں۔ اس حدیث کا الٹا معنی کیجئے، مفہوم کیجئے، پتہ یہ چلا کہ بے نمازیوں سے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہی معنی ہوا نا بھائی۔ مفہوم مخالف جو نکلا یہی نکلا، مجھ کو فلاں سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس میں نہیں ہیں ان سے ہم کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قتال کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کر سکتا ہے؟ بولیے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی آدمی نماز کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے بھی نماز کو اگر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سنیے علماء کا فتویٰ، کہتے ہیں کہ اب اگر معاملہ اسی طرح سے ہے اور توبہ کرائے جانے کے بعد بھی وہ آدمی سیدھے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک چھت کے اندر ایک نمازی اور بے نمازی جمع نہیں ہو سکتے، جمع ہو کر کے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں صحابی تابعی کہتے ہیں کہ ادرکت صحابت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کی، وہ لوگ نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شقیق ابن عبداللہ کا یہ قول، یعنی تابعی کا یہ قول، اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بے نمازی کافر ہے، اور اس بات کے اوپر صحابہ اجماع تھا، سارے صحابہ کا اتفاق تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیا شقیق ابن عبداللہ کو سارے صحابی سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، ایک آدمی نے اگر مان لیجئے 50 صحابہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے تو ایک قول انہوں نے نقل کر کے دیا، آپ کوئی قول لا کر کے دیجئے جس میں صحابی نے یہ کہا ہو کہ بے نمازی مسلمان ہے، کوئی دے سکتا ہے؟ ہم آپ کو 50 حدیث اسی مجلس میں پیش کر سکتے ہیں کہ بے نمازی جہنمی ہے، آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیجئے کہ بے نمازی جنتی ہے، کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن مجید کی آیت سنیے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سورہ مریم کی آیت ہے، بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ترک کر دیا، ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنے خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے، فسوف یلقون غیا،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین عن قریب ان کو غی کے اندر، غی کہتے ہیں جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، کہاں وہاں ان کو ڈالے گا۔ واضح آیت ہے۔ بتائیے یہاں پہ نماز چھوڑنے والے کو کھلم کھلا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اور اس سے بھی واضح آیت سورۃ المدثر کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمی سے پوچھے ما سلککم فی سقر، تم یہ سقر میں کیوں آ گئے جہنم میں؟ قالو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ جہنم جانے کا سبب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلو چھوڑتا ہے تو چلے گا، تو کوئی دلیل لا کر کے دکھائے، کوئی دلیل ایسی پیش کرے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ نہیں بے نمازی بھی جنت میں جائے گا۔ کوئی ایک دلیل، ایک حدیث یا کسی ایک صحابی کا قول لا کر کے پیش کرے کہ بے نمازی جہنم جائے گا، جنت جائے گا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس عمل کو اپنے معاشرے اور سماج میں سب سے ہلکا عمل جانا ہے، سب سے ہلکا عمل۔ ہمارا سب کام وقت کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کام وقت کے اوپر نہیں ہوتا ہے تو وہ ہے نماز۔ کیوں غفلت ہے اتنی؟ اور اس غفلت کی وجہ کیا ہے؟ تو غفلت کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، اس اہمیت کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں، اس کی حقیقت کو جانا نہیں، اس کے بارے میں اس کا اصل معاملہ کیا ہے اس کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ تابعی کہتے ہیں کہ نماز اگر ہماری کبھی کوئی چھوٹ جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے، اور آج اگر کسی کی چھوٹ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے اور اس کو ہلا کر کے یا جھل کر کے پنکھا اس کو بھگا دیا۔ اتنی ہی اہمیت ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی آدمی اگر اپنی بچی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے تو سب پوچھتا ہے کیا کماتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے، گاؤں گھر میں گھوم کر کے پوچھے گا کہیں کوئی غلط عادت تو نہیں ہے، کچھ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، نشیڑی تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، یہ پوچھے گا۔ کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی پوچھا ہو تو بتائیے، کبھی نہیں پوچھتا ہے، کیونکہ ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اگر علماء کے قول کے اوپر چلے جائیں اور اس کی وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے کی جائے کہ اگر بے نمازی کو کافر مانتے ہیں تو اس پہ اثر کیا مرتب ہوگا، اگر یہ بات بیان کر دی جائے تو میرے بھائیوں ہم پہ بھی فتویٰ لگ جائے گا، فتویٰ لگا دیں گے کہ کیا بول دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وراثت میں اس کو حق نہیں دیا جائے گا، اور اگر بیوی نمازی ہے اس کی تو اس سے اس کو الگ کیا جائے گا۔ شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے تو وہ اس کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے کتابوں کو اور فقہ کے ان مسائل کو جس کے اندر نمازی اور بے نمازی کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ ہم سماج میں، معاشرے میں اس تعلق سے گفتگو کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ مجھے بھی بولنے میں تردد ہے کہ ہم یہ پوری بات آپ کے سامنے بولے یا نہ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ذہن اتنا نازک ہے کہ وہ ان باتوں کو سننے کا متحمل نہیں ہے، نہیں سن سکتا ہے۔ اگر یہ معاملات ہیں اور یہی چیزیں ہیں تو پھر کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دے آدمی۔ یہ دین ہے اور یہاں فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگو
اگر مجھ کو چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہیں ہوتا تو میں اپنی جگہ پر کسی دوسرے آدمی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیتا اور گھوم کر کے جاتا، جو آدمی نماز سے پیچھے ہے اس کے گھر کو میں آگ لگا دیتا۔ بتائیے کسی مسلمان کے گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگا دیتے؟ بولیے بھائی۔ لیکن عورتوں کا خوف تھا، چھوٹے بچوں کا خوف تھا، جن کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے اندر اور عشاء کے اندر نماز میں پیچھے رہنے والا شخص منافق ہے۔ پیچھے رہنے والا، نہیں پڑھنے والا نہیں کہا، لیٹ سے آنے والا، تاخیر کرنے والا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ منافق ہوئے۔ رزلٹ سنیے، جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ جو سستی سے نماز پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں پڑھتا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ بے نمازی کا انجام سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ کہاں ہوگا یہ غور کیجیے، اور اس کا رزلٹ اور اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ لوگوں نے آپ کو ستایا، مارا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، ان تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ لیکن غزوہ خندق میں، بخاری کی روایت ہے، غزوہ خندق میں حضرت عمر ابن خطاب راوی حدیث ہیں، اور حضرت انس ابن مالک وہ بھی راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز وقت سے تاخیر ہو گئی۔ غزوہ خندق میں کافروں نے اتنا سخت حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو گئے نماز سے۔ مطلب یہ لفظ اگر سوٹ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو یعنی منتشر کر دیا ان کافروں نے، خیال نہیں رہا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا، تاخیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنیے، کہا اے اللہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھ کو عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ اور اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ جس نبی نے جسم کے اوپر پتھر کھا کے بھی، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، پیشانی مبارک کو چوٹ پہنچایا گیا، خود کی 2 کڑیاں آپ کے پیشانی میں چبھ گئیں۔ عبداللہ ابن سخیر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دانت لگا کر کے ان کو کھینچ کر کے نکالنا چاہا، میرے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے لیکن وہ کڑی نہیں نکلی۔ کتنا اندر گیا ہوگا، اور جس کو لگا ہوگا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ آپ جان لیجئے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ باوجود اس کے پانی لے کر کے آپ خون صاف کر رہے ہیں، خون دھو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ رب العالمین میرے قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اگر یہ جانتی میں نبی ہوں تو یہ میرے چہرے کو کبھی بھی زخمی نہیں کرتی ہے۔ تبری لکھتے ہیں کہ نبی کا خون بہا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا، غضب نازل ہوتا، نبی نے پہلے عذر پیش کر دیا، اللہ میرے اس قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اتنے مہربان نبی، جب ان کی ایک وقت کی نماز وقت سے تاخیر ہو گئی ان مشرکوں کی وجہ سے، تو آپ نے مشرکوں کے لیے بد دعا کر دی اور کہا کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھ کو عصر کی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا مجھ کو عصر کی نماز پڑھنے سے۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز یوں ہی ہے، یوں ہی معاملہ، آخری وقت ہے، آخری زمانہ، آخری وقت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں،
یہ ہے کہ صحابی رسول جب داخل ہوئے تو ایک کپڑا جو آپ پہنے ہوئے تھے یہ، اور اس کے اوپر 2 چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھکے ہوئے تھے۔ صحابی نے کہا کہ ہم نے ہاتھ لگائی تو 2 چادر کے اوپر سے آپ کے جسم کی گرمی بخار کی محسوس ہو رہی تھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، بہت تیز بخار ہے آپ کو۔ کہا کہ ہاں نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، تم لوگوں میں 1-2 آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے ہم میں سے 1 آدمی کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بخار ہم کو ڈالتا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہماری جسم اتنے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، روئے زمین کے اوپر آزمائشوں میں ڈالے جانے والے سب سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب افاقہ تھوڑا ہوا تو کہا کہ هل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پوچھنا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، بخار جسم سے ٹوٹا جا رہا ہے، جسم ٹوٹا جا رہا ہے بخار کی وجہ سے۔ کہا مدینے کے 7 کنووں سے 7 گھڑے پانی لا کر کے آؤ، 7 گھڑا پانی ایک ٹب میں بٹھا کر کے آپ کے اوپر بہایا گیا، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سر سے پانی گر رہا ہے، ایک پگڑی سر درد سے پھٹک رہا ہے، لپیٹ کر کے مسجد میں 2 آدمیوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ ڈال کر کے زمین رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اہمیت ہے نماز کی، اس کو کبھی ترک مت کرنا، اس کو کبھی چھوڑنا مت۔ اور ان کی امت ان کا کلمہ پڑھ کے یہ کہتی ہے نماز پڑھو چاہے نہیں پڑھو سب برابر ہے، سب ایک ہوگا، سب برابر ہوگا۔ سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبین الکفر الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو پھر دونوں کے درمیان تمیز کی کوئی دیوار باقی نہیں رہتی، کوئی دیوار باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم بے نمازی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں؟ یہ آگ اور پانی ہے، دونوں ایک ساتھ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ وہ نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو کفر تعبیر نہیں کرتے تھے، صرف یہی ایک چیز تھی کہ اگر کوئی آدمی اس کو ترک کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، تو اس کو وہ کفر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آئیے قرآن مجید کی وہ آیت جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو اسی نہج کے اوپر آگے لے کر کے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رجال لا تلہیہم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لا تلہیہم جن کو غافل نہیں کرتی ہے کیا؟ تجارت ولا بیع، خرید و فروخت، دونوں ایک ہی لفظ ہے، ایک طرف تجارت ہے اور ایک طرف بیع ہے۔ تجارت مانے بھی خرید و فروخت اور بیع مانے بھی خرید و فروخت۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا تجارت وہ ہوا جو آدمی شہر میں جا کر کے کرے، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں جا کر کے تجارت کرے، اور بیع وہ ہوا جو ایک جگہ دکان لگا کر کے بیٹھ کر کے خرید و فروخت کرے۔ کہا دونوں صورتوں میں نماز پڑھنے سے وہ آدمی غافل نہیں رہتا ہے۔ تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ بتائیے اگر ہماری تجارت اور ہمارا خرید و فروخت ہم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن ہم مامون ہیں، محفوظ ہیں، اور اگر نہیں تو اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل، اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔
جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین جس چیز کا محاسبہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ الصلاۃ، نماز۔ فَإِذَا صَلُحَتْ، اگر یہ معاملہ صحیح ہو گیا نماز کا تو سمجھیے آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہے، نکل جائے گا۔ اور اگر اسی معاملے میں وہ اٹک گیا تو دوسرا کوئی معاملہ اس کا دیکھا نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ غور کیجئے گا، جتنی اہم عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نماز کا ہے، سب سے پہلے۔ قرآن مجید اٹھائیے، کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد متقی کی تفسیر بیان کی، کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یعنی کلمہ شہادت کے جو ارکان ہیں، جو شروط ہیں، اس کے اوپر ایمان۔ اور اس کے بعد ظاہری اعمال میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی ہوں تو پہلے اس کو کلمہ شہادت کے بعد نمازی بننا پڑے گا، اقامت صلاۃ کرنی ہوگی۔ اور اگر تمام عبادتوں کو انجام دیتا ہے اور نماز انجام نہیں دیتا تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے، غور کیجئے گا حضرت عمر کا اسٹیٹمنٹ، کہا جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس سے کسی بھی خیر کی امید نہیں رکھنا، کسی بھی خیر کی امید۔ اور کیوں کہا ہے یہ بات؟ غور کیجئے گا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ جو آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ کے لیے اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے وہ کسی اور کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا، ابن قیم کہتے ہیں حضرت عمر کے اس قول پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر بے نمازی ہے تو نہ تو وہ اچھا بھائی ہوگا، نہ وہ اچھا شوہر ہوگا، نہ وہ اچھا کوئی بھی رشتے کے اعتبار سے اچھائی کی امید اس سے نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ جو اللہ کے حق میں پیچھے ہے وہ کسی کے بھی حق کو پورے طور پہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے جو وصیت تھی وہ وصیت یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز کو کبھی بھی ترک مت کرنا، نماز کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں، ترک مت کرنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اور ہمارے سماج اور سوسائٹی میں دوسری جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ہم لوگ اس کے تدارک کے لیے سوچتے ہیں، سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی بھی بے نمازی کے بارے میں سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یعنی معاشرہ نماز کی طرف کیسے آئے اس کو کبھی بھی کسی سطح پہ بھی نہیں سوچا گیا، اور اگر سوچا بھی گیا تو اس کو زمینی سطح کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، کاغذی سطح پہ بات رہ گئی صرف بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، زمینی سطح پر اس کو نافذ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، ہم کو خود نہیں معلوم، یا اگر اہمیت کو جانتے ہیں تو ہم خود بے نمازی ہیں، ہم اس کو کیا نافذ کریں گے؟ یہ ہے اصل معاملہ کہ اگر کوئی چیز ہم نافذ کرنا بھی چاہیں تو ہم خود اس میں پیچھے ہیں۔
اس کو ہم کیا کریں گے؟ لہذا یہاں آبا کا آبا بگڑا ہے نماز کے معاملے میں. اب کسی کے کو اگر ٹک لگانے کے لیے دیا جائے تو 100 کا 100 نمبر کوئی نہیں حاصل کر سکتا الا من رحم اللہ، جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم کرے. اسی سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، غور کیجئے گا، کہ ایک زمانہ آئے گا جب قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر. علماء نے کہا ہے کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن مجید اٹھ جائے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، سرے سے ختم ہو جائے گا، یا قرآن مجید موجود ہوگا لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دیکھیے ہے کوئی آدمی بتائے ہم میں سے کہ لاسٹ آخری مرتبہ قرآن کے پنے میں اس کی نگاہ کب پڑی ہے؟ واٹس ایپ کا لاسٹ سین معلوم ہے، فیس بک کا معلوم ہے، انسٹاگرام کا معلوم ہے، سب کا معلوم ہے. قرآن کا لاسٹ سین کب ہے بتاؤ؟ کب پڑھے؟ کوئی نوجوان بتائے. پہلے زمانہ تھا، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، یاد ہے رمضان آنے سے کم آدمی بیٹھ کر کے پہلی صف میں دوسری صف میں لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے. اب تو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. رمضان میں بھی نہیں پڑھتا آدمی، سوچتا حافظ کے پیچھے سن لیتے ہیں ہم قرآن، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اسی کی پیشن گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن اٹھا لیا جائے گا. علماء نے کہا یا تو قرآن یہ اٹھا لیا جائے گا یا نہیں تو کہا حفاظ کی موت ہوگی. ایک دوسری تشریح کی، کہا حافظ قرآن مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے حافظ قرآن. اور یہ دو تفسیر ہوئی، یا تو قرآن اٹھا لیا جائے گا یا حفاظ کی موت ہوگی. اور تیسری تفسیر یہ کی کہ قرآن موجود ہوگا لیکن اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، جیسے آج کے یہ زمانے میں طاق میں سجا ہوا ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک قرآن، لیکن کسی کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کھول کر کے پنہ الٹ کر کے اس کا ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ بھی لے، نہیں توفیق. اور اس کے بعد آدمی اپنے دین میں صرف لا الہ الا اللہ جانے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانے گا، صرف لا الہ الا اللہ. آج وہ دور آ رہا ہے، وہ تو اللہ کا فضل سمجھیے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے ہم کو کچھ اہمیت بتا دی. ورنہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والے نسل وہ نماز جمعہ بھی نہیں آئے گی پڑھنے کے لیے. اور یہ لاک ڈاؤن میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگوں کو مشقت کرنی پڑی. 1.5 سال جو مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز بند رہی. پھر افسوس ان لوگوں پر ہے جب مسجد کا دروازہ بند تھا تو لوگ آ کر کے صدر سیکریٹری سے جھگڑا کرتا تھا، ہم کو پڑھنے دو، ہم کو پڑھنے دو. آج وہ لوگ کہاں گئے؟ آج تو اللہ ہوا ہے، اللہ نے کھول دیا مسجدوں کو. اس وقت کہتے تھے کہ مسجد کاہے بند کر رہے ہو، کیوں بند کر رہے ہو، تم حکومت کے غلام ہو. آج کون حکومت آپ کو روک رہی ہے؟ یا کون سا کورونا کی بیماری ہے کہ آپ مسجد میں نہیں حاضر ہو رہے ہیں؟ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں. جب چانس آتا ہے اپنے اسلام کے اظہار کا تو ہم اس وقت اظہار کرتے ہیں. باقی نہیں ہے، نہ دین سے مطلب ہے نہ شریعت سے مطلب ہے. 2 سال باجماعت تراویح نہیں ہوئی تو مسلمان کا دل روتا تھا، تراویح نہیں پڑھنے سک رہے، تراویح نہیں پڑھنے سک رہے. جب تراویح کھل گیا اس سال تو کتنے لوگ آ کر کے پڑھے. وہی تو حال ہوا 5 دن تک نمازی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری بستی کو ایسا کر رہے ہیں، نہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، عمومی مسلمانوں کی حالات بتا رہا ہوں. 10 دن نماز پڑھنے کے بعد آدمی تھک گیا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ 2 سال سے تراویح پڑھنے کا عادت چھوٹ گیا ہے، ابھی عادت لگانا پڑے گا. جیسے لگ رہا ہے کہ یہ تہجد پڑھتا تھا پورے زمانے میں. یہ تو حال ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آتی ہے. کس معاملے میں مسلمان ہیں اور کہاں کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور اس مسئلے کو گاؤں گاؤں میں، کریا کریا میں، دیہات دیہات میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آرڈیننس باضابطہ پاس کرنے کی ضرورت ہے مساجد کی طرف سے کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہوگا ہم اس کے رشتے میں نہیں شریک ہوں گے، ہم اس کے کفن دفن میں نہیں شریک ہوں گے۔ جب ہم دین دنیاوی معاملہ کے لیے یہ کر سکتے ہیں تو دین کے معاملے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ صرف یہی رکاوٹ ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ خود بے نمازی ہے۔ اگر وہ قانون بنائے گا تو پہلے وہی آ جائے گا قانون کے ضد میں، اس لیے نہیں بناتا۔ اور برا لگے، اگر کسی کو لگتا ہے تو لگے، بات اگر ہے تو کھل کے ہو، اگر جہاں کہیں بھی ہو اٹھا کر دیکھیں آپ معاشرے اور سماج کا حال۔ ہم دوسرے معاملے میں ٹوک سکتے ہیں، دوسرے معاملے میں روک سکتے ہیں، یہ معاملہ یوں ہے، یہ معاملہ یوں ہے، یہ معاملہ یوں ہے۔ کیا نماز اتنا سستا ہے کہ اس کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے؟ اس کے بارے میں سننے کے لیے، اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، توحید والے ہیں، تو جنت تو ہمارا رجسٹرڈ ہے، ہم تو جیبے کریں گے۔ قسم اللہ کی کوئی ایک آدمی بھی ایک حدیث، یہ صحابی سے ایک قول بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ بے نمازی جنت میں جائے گا، کبھی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کو مشرک کہا ہے، اور اگر مشرک مانیے گا بے نمازی کو تو دائمی جہنمی ہوگا، کبھی بھی جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ شیور لکھ لیجئے آپ اس بات کو، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ اگر آدمی موحد ہے اور نمازی ہے، زکوٰۃ دینے میں اگر سستی ہے پھر بھی اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ سزا دینا چاہے گا تو اتنا دن جہنم میں جل کر کے، سزا کاٹ کر کے ایک نہ ایک دن جنت سے نکالا جائے گا، لیکن اگر بے نمازی ہے تو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ لکھ لیجئے، دائمی جہنم میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد اس کی کوئی عبادت نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بے نمازی ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال و دولت لوٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا، پہلے نماز کو دیکھے گا، پہلے نماز۔ جتنی عبادتیں ہیں میں کئی ایک جگہ یہ کہہ بھی چکا ہوں، اب آئیے ابھی ایک عبادت سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں، قربانی سے۔ قربانی میں دعا پڑھے نا بھائی، کیا پڑھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی، اے اللہ بے شک میری نماز، کون نماز؟ خالی جمعہ کی نماز، عید بقرعید کی نماز، یہ نماز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ان صلاتی ونسکی، کہا پہلے میری نماز اس کے بعد میری قربانی۔ نماز ہے یہ نہیں ہے تو قربانی کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے قربانی ہوگی بتائیے؟ 20,000 25,000 کا جانور خرید کر کے، بکرا لے کر کے ذبح کر دینا بہت آسان ہے، 5 وقت کی نمازی بن جائیے، یہ بہت مشکل ہے، نفس کے اوپر بہت بھاری ہے، اور شیطان اس میں بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو توڑ دیجئے، اللہ رب العالمین کے غلام بنیے، شیطان مردود کی پیروی سے اجتناب کیجئے۔ وہی شیطان، اب غور کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے اٹھا کر کے جنت سے دنیا میں پھینک دیا۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اور ہم سجدوں پہ سجدوں کا انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم جنت چلے جائیں گے، اور اسی شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کہ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، اور اسی کی روش، اسی کا گناہ دہرا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ کیا اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا؟ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک آخری بات، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس عذر ہو، عذر کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی ایسی جگہ پہ مسلمان ہوا جہاں پہ اس کو نماز کے لیے کوئی بتانے والا نہیں ہے، جائے کہ جہاں تحریک چلائی گئی ہو، جس علاقے میں نماز کی تحریک سجائی گئی ہو،
جہاں آس پاس میں برابر بے نمازیوں کے متعلق تقریریں کی جاتی ہوں، بتائی جاتی ہوں، باتیں کھول کر کے سمجھائی جاتی ہوں، اور اس کے بعد بھی آدمی بے نمازی رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عذر ہے؟ بتائیے، کوئی عذر باقی نہیں ہے، کوئی عذر باقی اللہ رب العالمین کے پاس ایسے شخص کے لیے نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج میں، معاشرے میں نماز کی دعوت کو عام کیجیے، سب کام چھوڑ دیجیے، پہلے کوشش کیجیے کہ آدمی نمازی بن جائے۔ اگر نمازی معاشرہ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ہماری سب غلطیاں سدھار دے گا، سب غلطیاں سدھار دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے بھائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے انسان کو، روک دے گی نماز۔ اب بیماری کے جڑ پر کام کیجئے، ڈال مت چھانٹیے، کچھ نہیں ہوگا ڈال چھانٹنے سے، جڑ پر کام کیجئے۔ پہلے جس چیز کو نافذ کرنا ہے پہلے اس چیز کو نافذ کر دیجئے پہلے طور پر، اور اس کے بعد دیکھیے دوسرے معاملات کو نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے منور کر دے گا۔ بھائی نماز کی حکمت دیکھیے، اس کے اندر یہ فائدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے، نماز میں تہجد پڑھتے تھے تو تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ قریش کی عورتیں آ کر کے گھر کے دروازے در و دیوار پہ کھڑے ہو کر کے سنتی تھیں اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتی تھی۔ ابن الدغنہ نے، جنہوں نے حضرت ابوبکر کو پناہ دیا تھا، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر مکہ والوں کے ظلم سے پریشان ہو کر کے مکہ سے نکل کر چلے جا رہے تھے، اپنا ساز و سامان لپیٹ کر کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے نکل کے جا رہے تھے۔ راستے میں ملا ایک شخص، اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ اس نے کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یار قوم کے لوگ اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، مکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہا ہے ابوبکر آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا پھر مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ نہیں چھوڑ کے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، چلیے۔ لے کر گئے۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ بات ہو گئی۔ آ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ قریش کی عورتوں کا پھر وہی معاملہ ہوا۔ قریش کے سارے سردار ابن الدغنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ سنو، ہم تمہارے پناہ دینے سے راضی ہیں، لیکن ابو بکر کو کہو کہ رات کو جو نماز پڑھتے ہیں اس میں تلاوت دھیمی کر دیں، بس زور سے تلاوت نہ کریں، گھر سے باہر آواز نکلتی ہے، ہمارے عورتیں ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نہ کریں ایسا، کم کریں آواز۔ آئے ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم نے آپ کو پناہ دیا ہے، یہ قوم کے لوگ آ کر کے شکایت کر رہے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا دھیمی آواز میں تلاوت کیجئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تو اپنا پناہ لے جا، میرے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے کہنے کے اوپر میں نماز دھیمی پڑھوں نہیں مانوں گا۔ چھوڑ دیا، اس کا پناہ واپس کر دیا آپ نے، لیکن نماز میں تلاوت آہستہ کریں گے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں، بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اور میرے بھائیوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جو وقت ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیں۔ کوئی نیتا نہیں بچاوے گا، جان لیجئے، کوئی تنظیم آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، رب العالمین وہی حفاظت اولین کا اس نے کیا، آخرین کا ہمارا اور ہمارے بعد بھی وہی حفاظت کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن اس سے گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سے ملنے کا جو راستہ ہے،
راستہ اپنانا پڑے گا، اس کے تار پوت کو صحیح کرنا پڑے گا، اس کنیکشن کو درست کرنا پڑے گا۔ وہ ہمارا بہت پرانا ہو چکا ہے، بہت جٹیل ہو گیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیجئے۔ ایک تحریک بنائیے کہ آدمی کوئی بھی اگر ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہوگا تو بے نمازی نہیں ہوگا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے مضبوط۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کیجئے اور نماز پڑھیے، باقی یہ سب سے اللہ کافی ہو جائے گا، سب سے اللہ۔ کوئی فرعون سے بڑا ظالم ہے؟ فرعون سے بڑا ظالم ہے؟ تدبیر دیکھیے، تدبیر۔ اسی موسیٰ کو مارنے کے لیے کروڑوں بچوں کو مار دیتا ہے فرعون، کروڑوں بچوں کو، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر کے اس کے گود میں رکھ دیا، کہا تو پال اسی کو، تو اپنے ہاتھ سے پالے گا، یہی تیری سلطنت کو ڈھائے گا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے اچھی تدبیر کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، راستہ نکال دے گا۔ اور جان لیجئے، ہم تو شروع میں آپ کو کہہ چکے کہ اللہ سے ہمارا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا چلو اگر بے نمازی بھی ہے تو کیا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ ہم سے پہلے کی قوموں کو آپ نشانی عبرت اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ قوم نوح پانی میں ڈبا کر کے رکھ دیا، سمود، لوط، شعیب، صالح، یہ سب کون ہیں؟ سب کو ڈبا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جان لیجئے قوم شعیب کے اوپر، اللہ اکبر، یہ ایک اور نقطے کی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے قوم شعیب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا، بارش بند ہو گئی۔ ایک روز بدلی کا ایک ٹکڑا آیا سامنے سے، ان لوگوں نے سوچا کہ آج تو بارش برسے گا زبردست، نہائیں گے بھی پیئیں گے بھی پانی سے۔ سب بالے بچے سب نکل گیا روڈ پر، سڑک پر، میدان میں آ گیا تاکہ بارش کا مزہ لیں گے۔ عین بدلی سر کے اوپر آ کر کے اللہ نے آگ برسا دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کا مطلب خالی یہی ہے کہ وزن میں ترازو مارنا، ڈنڈی مارنا، یہی ہے؟ نہیں، جو ڈیوٹی ہے ہماری، اگر اس ڈیوٹی میں بھی ہم سستی کرتے ہیں تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے ہماری آپ کی کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں، اگر اس میں ہم نہیں آتے ہیں تو یہ بھی ناپ تول کے کمی کے اندر داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا پکڑ کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو 7 سزا ہے۔ کتنی سزا؟ 7۔ اس کو سن لیجئے، اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ 7 سزا میں سے 4 سزا دنیا میں ہے اور 3 سزا آخرت میں ہے۔ 3 سزا آخرت میں، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا تھا، کہ خالی ہفتہ میں 2 دن چھوڑتا تھا، یا دن بھر میں 1 نماز چھوڑتا تھا، یا 3۔ خالی بے نمازی ہے، بے نمازی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس سے سکون کو چھین لیتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی بے نمازی کو سکون نہیں ملے گا۔ دلیل اس کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا بلال
آواز دیتے تھے کہاں ہو بلال؟ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اذان دو، ہم کو سکون پہنچاؤ، ہم کو سکون پہنچاؤ، نماز کے لیے اذان دے کر کے ہم کو سکون پہنچاؤ۔ یہ پہلی چیز، یعنی بے نمازی کو کبھی سکون نصیب نہیں ہے، اور یہ سکون دنیا کے اندر بھی نصیب نہیں ہے، آخرت میں بھی نصیب۔ دوسرا نمبر، بے نمازی کے چہرے سے رب العالمین نور کو چھین لیتا ہے، یہ سزا ہے۔ یعنی جتنا گورا چٹا آدمی کیوں نہ ہو، اگر بے نمازی ہے تو وہ شخص جس کے جو نمازی ہے اس کے چہرے پہ جو رونق اور جو نور ہوگا، وہ بہت گورا چٹا بے نمازی اگر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ نور اور روشنی نہیں آئے گی۔ آپ مشاہدہ کر چکے ہوں گے، دیکھ لیجئے، آپ کمپیریزن کیجئے، خالی ذہن میں سوچ کر کے دیکھیے دونوں میں یہ فرق موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آئیے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کے زندگی میں بھی۔ کیا ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور اگر آپ سن چکے کہ اگر بے نمازی ہے تو مومن نہیں ہے، اس کو کیسے عزت ملے گی؟ تین چیز۔ چوتھی چیز، بے نمازی کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، نہ تو دنیا کے اندر بھی نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی نہیں ہے۔ روشنی کا کیا مطلب ہے؟ صرف روشنی کا یہ مطلب یہ بلب روشنی نہیں ہے، یہ بلب روشنی نہیں ہے، روشنی کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کا شعور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تم کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز پیدا کر دے گا تمہارے دل کے اندر۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمات، تاریکی میں چل کر کے مسجد آنے والوں کو بنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفسیر میں ابن حجر لکھتے ہیں، نقطہ یاد آیا تو سن لیجئے، کہتے ہیں کہ پل صراط کی گھڑی ہوگی، نہایت تاریک اور اندھیرا ہوگا، دو دوست ہوں گے آپس میں، ساتھ میں چل کر کے جا رہے ہوں گے، ایک کے پاس روشنی ہوگی، دوسرے کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ وہ پوچھے گا کہاں سے لائے بھائی، ٹارچ کہاں مل رہا ہے؟ کہیں دیکھو پیچھے مل رہا ہے، جاؤ وہاں سے جا کر کے لے کر کے آؤ۔ یہ جائے گا تو وہاں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فضوربا بسور لہ باب باطنہ من قبل الرحمت وظاہرہ من قبل العذاب، دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس دیوار کا اندرونی حصہ جہنم کی طرف ہوگا اور اس کا ظاہری حصہ جنت کی طرف ہوگا، اور وہ آدمی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اسی پل صراط میں گر جائے گا۔ یہ بے نمازی کے انجام میں سے ایک انجام۔ اور اس کے بعد دیکھیے چوتھا ہوا، پانچواں، قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، اللہ اکبر۔ اس آیت کو سن کر کے اگر کوئی آدمی سمجھ جائے اس کے معنی کو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایسی آیت، یوم یکشف عن ساق، اللہ رب العالمین اپنے پنڈلی سے چادر کو ہٹا دے گا قیامت کے دن، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اب پورے لوگ قیامت میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سجدے کے لیے بلائے گا، لا يَسْتَطِيعُونَ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر بے نمازی تھے سجدہ نہیں کر سکیں گے، جھکنے کی لاکھ کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے کمر کی ہڈی کو اسٹیل کا بنا دے گا، وہ آدمی جھک ہی نہیں پائے گا۔ یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن، جہاں ساری مخلوق اللہ رب العالمین کے پنڈلی کے سامنے سجدے کے لیے جھکے گی۔ یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، اب سجدہ کرو۔ یہاں دنیا میں نہیں دیکھتا تھا تو سجدہ کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ خود موجود ہوگا اور کہے گا سجدہ کرو۔ سب بے نمازی سجدے میں چلے جائیں گے، اور سب نمازی سجدے میں چلے جائیں گے، اور جتنے بے نمازی ہوں گے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، لاکھ جھکنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ جھک ہی نہیں پائے گا۔ یہ سزا ہوگی، یہ چھٹی سزا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر آدمی بے نمازی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اسی آیت کو دیکھیے دلیل کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اس کے بعد کہا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا کر کے دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے روزی عطا کرتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی خالی نوٹ کا گڈی گننے کا نام ہے۔ بولیے ارے بھائی نوٹ کی گڈی گن رہے ہیں لیکن پریشان ہیں، دل سکون نہیں، مہینے میں 50 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ ڈاکٹر ہی لے جا رہا ہے، دوائی میں، علاج میں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں لیکن بستر کے اوپر جاتے ہیں تو چھٹ سے نیند آ جاتی ہے، کوئی کروٹ نہیں بدلنا پڑتا ہے، کسی کا دینا نہیں ہے، کسی کا لینا نہیں ہے، کوئی سر کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ یہ برکت ہے زندگی کی۔ پیسہ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ مال آئے یہی برکت ہے، مال کا آنا برکت نہیں ہے، سکون، سکون یہ ہے برکت۔ کروڑ پتی بہت ہو گیا آدمی، اے سی چلا کر کے سو رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور مزدور ہے سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر اخبار بچھا کر کے سو گیا اور پھراٹے کی نیند لے کر کے سو رہا ہے، 7 بجے سو رہا ہے، صبح کے 4 بجے بیدار ہو رہا ہے پوری نیند لے کر کے۔ اور ہم لوگ گولی کھا کر کے بھی سوتے ہیں تب بھی پوری نیند نہیں آتی، صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی بدن ہاتھ میں ابھی نیند کی کمی باقی ہوتی ہے۔ یہ رزق نہیں ہے، رزق وہ ہے کہ آدمی بے فکر ہو کر کے سوئے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی، رزق ہے، اللہ رب العالمین کی روزی ہے۔ اور اس کے بعد آئیے آخری چیز کا، مرنے کے بعد اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جہنم میں رسید کرے، اور دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد عذاب قبر سے ہی اس کا معاملہ بے نمازی کا شروع ہو جائے گا، وہاں سے اس کی پٹائی شروع ہوگی، اس کی روح جہنم کے گود میں، وہ قبر کی گود میں، اور اس کے بعد سزا کا معاملہ شروع ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیگر اور معاملات ہیں جو صحابہ کرام تابعین اعظام سے مروی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احادیث اور جناب محمد رسول اللہ رب العالمین کی آیات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو چند باتیں میسر ہو سکیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو سب کو نمازی بنا دیں، اور سب کو نماز کے اوپر قائم رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں نماز کی اہمیت اور اس کے محبت کو اللہ رب العالمین جاگزی کر دے۔ اور جس طرح سے ہم دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے کسی شرابی سے نفرت کرتے ہیں، کسی برائی کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ نفرت بے نمازی کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین بٹھا دے، تاکہ ہم سب نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، مرتے دم تک ہم سب کو نماز کے اوپر قائم رکھ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا، اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے، کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔